جی بالکل. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ شدت پسندی دکھائی تحریک لبیک کے کارکنان نے، تو یہ جو پاکستانی عوام کے اندر توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کا ایک کلچر ہے، پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں اور تحریک لبیک کے نوجوان بھی گولیوں کے نشانہ بنے، یہ توڑ پھوڑ کا جو کلچر ہے یہ کیوں قدم جمع ہے؟ یہ جنرل ضیاء الحق کے بعد سے لے کے اگر اب ہم اپنی پالیسی کو دیکھیں جی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وائلنس جو ہے وہ ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا ہے، صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں، سیاسی بنیادوں پر. کراچی کی لسانی سیاست اس کی گواہ ہے، بلوچستان کے اندر علاقائی سیاست جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ اس کی گواہ ہے. تو یہ مسئلہ محض مذہبی نہیں ہے، سیاسی بھی ہے. مکالمے کا کلچر جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ متاثر نہیں ہوا، وہ سیاسی بنیادوں پہ بھی متاثر ہوا. آج جو کچھ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی ایک دوسرے کے بارے میں لہجہ اختیار کرتے ہیں. ہمارے میڈیا ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ سب لڑائی جھگڑے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پوری سوسائٹی کا ایک ڈائلیما ہے کہ ہم مکالمے کے کلچر کو، بات چیت کے کلچر کو، افہام و تفہیم سے بات کرنے کو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے بارے میں، ایک دوسرے کی ڈائیورسٹی کو، ایک دوسرے کی سوچ اور فکر سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری دشمنی پیدا ہو جائے. اس کے لیے ایک بڑی جنگ ہمیں لڑنی ہے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا نا جی، یہ جو 20 نکات تھے، اس میں ایک حصہ تھا جس میں ہمیں طاقت کے ذریعے دہشت گردوں کو اور انتہا پسند عناصروں کو چلنا تھا. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہمیں ایک بیانیے کی جنگ کے طور پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا تھا. وہ کام انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہو سکا. اچھا وہ کام صرف جو ہے نا حکومت نہیں کر سکتی، ریاست نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کا میڈیا پیش ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے آپ کی سیاسی جماعتیں پیش ہوں، اس کے لیے آپ کا تعلیمی نظام پورا کا پورا ساتھ جڑا ہو، آپ کا سماجی نظام جڑا ہو، آپ کے تھنک ٹینکس جڑے ہوں، آپ کی پوری تربیت کا نظام ہو، اس میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، دانشور ہوں، علماء کرام ہوں، وکلا ہوں، یعنی جتنے بھی بڑے فریق جو اوپینین میکنگ کرتے ہیں، اگر وہ اس کے اندر رول پلے نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر سے انتہا پسندی کیسے ختم کریں؟ اب آپ دیکھیے نا، ہم مولویوں کے، مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کا رونا روتے ہیں. یہ جو وکلا برادری تشدد کر رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو کچھ میڈیا رات کو بیٹھ کے 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک لوگوں کے ذہنوں میں تشدد بھرتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو علماء کرام جو ہیں اپنے لاؤڈ سپیکر کے اندر اگر امن کے پرچار کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں فرقہ وارانہ نفرت پھیلانا شروع کر دیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں ہم مکالمے کو، سوال کو اجازت نہ دیں تو کیسے پھر وہ معاملہ آگے بڑھے گا لوگوں کے اندر؟ تو یہ سارے قصوروار ہیں. ہمیں پوری قومی اجتماعی سوچ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ری چیک کرنا پڑے گا اگر ہم کلچر آف وائلنس سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں. ایک دوسرے کی نا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو واقعہ ہے کہ ایک عورت کوڑا پھینکنے آتی تھی، جب وہ نہیں آئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے. ایک دن نہیں آئی، دوسرے دن نہیں آئی تو وہ ان سے ملنے چلے گئے. اس کے گھر پتہ چلا وہ بیمار ہے، پھر ان کی عیادت کی. اگر آج کے دور میں وہ عورت ہوتی تو ہم تو یہاں پہ مار دیتے اس کو کہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. یعنی یہ ہر چیز کا معاملہ ہم مارنے سے، قتل کرنے سے، تشدد سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کہیں کوئی اصلاح کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے، کہیں کوئی تربیت کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے، کہیں کوئی وزاداری کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں نا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے ڈیل کریں گے جیسے ہم ڈیل کر رہے ہیں تو اس کی تصویر دنیا میں کیا جائے گی؟ لیکن نا پوری دنیا میں عاشقان رسول رہتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں رہتے. پوری دنیا میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ رد عمل صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ باہر کی دنیا نے تو نہیں دکھایا، باقی دنیا کے بھی تو اسلامی ممالک ہیں نا. تو یہ وجہ میں نے کہا ہے کہ جتنے بڑے احتجاج تحریک لبیک کر سکتی ہے کریں، ہم اس کی حمایت کریں گے، میں خود اس میں حصہ لوں گا. لیکن جہاں وائلنس آئے گا وہ پھر ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے گی، کیونکہ وہ اس سے ہماری عالمی تصویر ٹھیک نہیں ہوگی. پہلے ہی دشمن ممالک ہمیں ایک وائلنس کے ساتھ جوڑ کے ہمیں منفی انداز میں پیش کرتے ہیں. FATF میں ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہاں بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم جب اس قسم کے اقدامات کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہوگا جو ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو اب دس از دا رائٹ ٹائم تحریک لبیک کے پاس بھی اور باقی لوگوں کے پاس بھی اور ریاست کے پاس بھی، حکومت کے پاس بھی، کہ وہ اپنے اپنے ان معاملات کو دیکھیں اور جہاں جہاں جس سے جو غلطی ہو رہی ہے اس سے اصلاح کریں. ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کریں، ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہ کریں. جہاں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو قبول کر کے سوسائٹی میں ڈائلاگ کا کلچر پیدا کریں، ڈائیورسٹی کا کلچر پیدا کریں، ایک دوسرے کا احترام کا جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کے خیالات اور سوچ کو عزت دینا سیکھیں. تو پھر یہ معاشرہ جو ہے اپنا حقیقی رنگ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے.